ایک تو یہ کہ فیڈرل بجٹ کے حوالے سے جس طریقے سے کورونا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جو وبا آئی ہوئی ہے جس میں پوری دنیا کی معیشت کو جس طریقے سے کیا، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس میں پرائم منسٹر عمران خان کے قیادت میں جو معاشی ٹیم ہے انہوں نے زبردست قسم کا پہلی دفعہ ٹیکس فری بجٹ پیش کیا، اور پھر بجٹ میں تاجر برادری سمیت غریب مزدور طبقے کے بڑے پیمانے پر ریلیف فراہم کی گئی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ تاجر برادری ہو یا ہمارے غریب طبقہ ہو یا ہمارے سارے، تو اس مشکل وقت میں جس طرح کا بجٹ آیا، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اس طرح کا بجٹ کا کسی نے مطلب سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا جو اس وقت آیا ہے۔ تو اس لیے میں اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے لے۔ آپ لوگوں کے دور میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ اس مشکل وقت میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، اگر اس مشکل وقت میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن اگر کوئی لٹو اور پٹو گروپ ہوتا تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا حال ہوتا۔ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان سے جہاں پہ احساس پروگرام کی میں بات کروں گا 187 ارب سے بڑھا کر 208 ارب جو غریب کے لیے ہے، اس طریقے سے نوجوانوں کے لیے 2 ارب کامیاب جوان پروگرام، اور بہت ساری چیزیں جس کی میں ڈیٹیل میں ابھی پھر میں اس پہ بات کروں گا، لیکن اوورآل میں نے جو دیکھا ہے زبردست بجٹ پیش کیا ہے۔ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ایکس فاٹا کے حوالے سے میں آج بات کروں گا۔ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے زیر صدارت نیشنل اکنامک کونسل کی جو اجلاس ہوا ہے بجٹ سے پہلے، اس وقت ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب نے، جس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، جس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، جس میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب بھی موجود تھے، اور ساتھ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی موجود۔ یہ بات کہی ہے ہمارے وزیر اعلیٰ نے ان سب کے سامنے وزیر اعظم صاحب کو کہ قبائلیوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا پچھلی حکومت میں NFC ایوارڈ کے حوالے سے 3% جو تھا، اس پہ عمل درآمد صوبے کریں، کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا یہ وہ فیصلہ تھا جس کے بنیاد پہ یہ مرج قائم ہوا تھا، یہ باقاعدہ اس آئینی امینڈمنٹ میں تھا، یہ ہم نے نہیں کیا تھا، یہ سرتاج عزیز کی کمیٹی کے سفارشات ہے جس میں 3% جو مرج ڈسٹرکٹ کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے میں آج یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنا سب کے سامنے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کیس رکھا تھا نیشنل اکنامک کونسل میں، اور اس میں خصوصاً سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی گئی تھی، بلاول بار بار قبائلیوں کی بات کرتے ہیں، مرج ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں، تو کیوں ان کی حکومت سندھ جو NFC میں 3% کا فیصلہ ہوا تھا قبائلیوں کے لیے، جس پہ تمام پولیٹیکل قیادت پاکستان کا راضی تھا، جس پہ ایگریمنٹ ہوا تھا، جس پہ کنسنسس ہوا تھا، تو کیوں سندھ حکومت مرج ڈسٹرکٹ یا ایکس واٹا کے عوام کو وہ حصہ جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس لیے بلوچستان حکومت سے بھی میری، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ جو NFC میں 3% قبائلیوں کے لیے رکھا گیا تھا، الحمدللہ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنا حصہ پچھلے بجٹ میں بھی اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی وہ دیں گے ہم، لیکن اگین سندھ حکومت کو میں مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، بلاول بھٹو کو میں کہہ رہا ہوں، زرداری، کہ آپ کے سندھ حکومت ہے آپ کی، جو NFC میں آپ نے کنسنسس سے فیصلہ کیا تھا، وہ قبائلیوں کا جو NFC میں 3% بنتا ہے اس میں جو آپ کا حصہ ہے، خدا را وہ ان غریب، ان غیور
اور ان جن پہ 72 سال کی جن کے محرومیاں ہیں ان کا حصہ دے دیں۔ اس طریقے سے میں وزیراعظم پاکستان سے عمران خان صاحب سے میں ضرور اس دن بھی نیشنل اکنامک کونسل میں انہوں نے جب یہ بات کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں نے تو وزیراعظم صاحب نے قبائلی یا ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹ ہے اس کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ اس پہ جو فیڈرل حکومت کا ہے، پنجاب حکومت کا ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت تو دینے جا رہی ہے، پچھلے دفعہ بھی دی، تو اس سے ہماری گزارش ہوگی، ہماری یہ اپیل ہے کہ جو این ایف سی میں جو مرج کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد کر کے مرج ڈسٹرکٹ کے وہ 3% جو ہے، جو کہ سب کو پتہ ہے اور کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا ہے، وہ مرج ڈسٹرکٹ کے لیے وہ پیسے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیبر پختونخوا حکومت میں مرج ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن جو قبائلی عوام کی محرومیاں ہے 72 سال کی، وہ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے جتنے وسائل ہے خیبر پختونخوا کی، ہمارا تو وہ حصہ ہے، ہم تو اپنے وسائل میں سے بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ہماری جو وسائل ہے وہ قبائلی اور ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں اس کے اوپر قربان ہیں۔ لیکن اسی وقت میں یہ تمام صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ جو وعدے وعید کیے گئے تھے اس وقت اور جو باقاعدہ ریٹن شیپ میں موجود ہے جس پہ مرج کیا گیا تھا وہ 3%، میری گزارش ہے کہ وہ جو مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں ان کے جو 3% ہے وہ دے دے۔ اور یہ بات جو بار بار کی جا رہی ہے اس لیے میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے یہ نیشنل اکنامک کونسل جس میں چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، جب وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے یہ بات کی اور اس کے بعد ہمارے گورنر شاہ فرمان صاحب نے بات کی کہ وہ ہمیں این ایف سی کا جو وہ ہے وہ کنسنسس سے کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کرے تاکہ وہ قبائلی عوام پہ وہ جو 100 بلین تقریباً بنتے ہیں تاکہ وہ پیسے ان تک پہنچے۔